آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا
علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله أكبر الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. तर्जुमाए कलामे पाक। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں۔ ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو اور خدا کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے۔ اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، عکس رسوئی، پیر تا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم، اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے۔ نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے، کبھی دوپٹہ ہونا بھی نہیں ہوتا، کبھی دوپٹہ ہونا بھی نہیں ہوتا، جہاں پیار وہاں کوئی غم نہیں ہوتا۔ اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے ٹانڈا اتر پردیش میں منعقدہ ایک شاندار خود ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات، تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا۔ تعاون کر رہے ہیں نیلا اسکن کریم، ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ روधक سیمنٹ۔ 23 کارگر جڑی بوٹیوں کا کرشمہ، ویب ہے تو نورامنٹ ہے نا۔ سوال آپ کے، جواب ہمارے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی سوال و جواب کے اس پروگرام میں میں نسیم اختر آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں حاضر ہیں اسلامک فقہ اکیڈمی کے شعبہ علمی کے انچارج جناب مفتی محمد فہیم اختر ندوی صاحب۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے موصوف کے اندر جدید ترین مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی بے پناہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ میں موصوف کا
اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں شکریہ. اور آغاز کرتا ہوں ایک سوال سے جسے بھیجا ہے جناب افتخار ندیم صاحب نے گھوسی مئو ناتھ بھنجن سے. ان کا سوال ہے کہ کچھ لوگ اسلام کو صرف قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں، وہ حدیث کا انکار تو نہیں کرتے مگر صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے کارناموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ان کا ایسا کرنا اسلامی نقطۂ نظر سے کیسا ہے؟ دیکھیے، اس میں دو باتیں پوچھی جا رہی ہیں. اسلام کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن کو ذریعہ بنانا، اور دوسرا صحابہ کرام کی خدمات کی طرف نظر نہ کرنا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا فہم اور اسلام کی سمجھ قرآن اور حدیث ان دونوں کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. ان میں سے کسی ایک سے قرآن کو سمجھا جائے، اسلام کو سمجھا جائے تو سمجھ مکمل نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اور قرآن میں جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں اس کو پریکٹیکل میں کر کے دکھلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی عملی تشریح تھی. قرآن کریم کے اندر جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں، جو آیات اتری ہیں، ان میں کچھ تو محکم آیات ہیں جن کا معنی بالکل کلیئر اور واضح ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں جن میں کئی طرح کے مفہوم کی گنجائش ہے. وہاں پر کیا مفہوم صحیح ہو سکتا ہے؟ بہت سی جگہوں پر ان کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن ہی میں بار بار یہ بات کہی گئی کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہی گئی ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. مطلب یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت نہ کرے، حدیث کو کوئی چھوڑ دے تو اللہ کی اطاعت بھی نہیں کر رہا ہے وہ. لہذا یہ کہنا غلط ہو جائے گا کہ حدیث کے بغیر قرآن کو پڑھ کر ہم اللہ کی بات ماننے والے ہو گئے. اللہ کی بات ماننا بھی اسی بات پہ منحصر ہے کہ ہم رسول کی بات کو مانیں. تو ہمیں حدیث کو بھی دیکھنا ہے، حدیث کو بھی پڑھنا ہے. حدیث کو چھوڑ دینے سے قرآن سے دین پورا سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ ناقص دین ہو جائے گا اور دین کا کوئی غلط تصور بن سکتا ہے. اور ایسی تحریکات پیدا بھی ہوئیں جو گمراہ کن تحریکات تھیں جنہوں نے حدیث سے استفادہ نہیں کیا. یہ تو پہلی بات تھی. حالانکہ سوال کرنے والے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث کا انکار نہیں کرتے، لیکن قرآن سے تنہا دین کو نہیں سمجھا جا سکتا. سمجھنے کے لیے دین کو اور کسی بھی مسئلے کو حدیث سے بھی روشنی لینی ہوگی، ضروری. ایک چھوٹی سی بات اس میں اور اضافہ کر دوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی حلال یا حرام قرار دیا ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اب وہ اسی طرح لازم ہے. مثال کے طور پر جو گدھے ہوتے ہیں پالتو گدھوں کا کھانا حرام ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے. مثال کے طور پر قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، لیکن پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی ان دونوں کو بھی ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. یعنی ایسی دو عورتوں کو ایک ساتھ بیوی نہیں بنا سکتے جن دونوں کا آپس میں رشتہ پھوپھی اور بھانجی یا خالہ اور پھوپھی یا بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کا ہو. تو یہ بات بھی حدیث میں آئی ہے. اس طرح حدیث میں اور بھی احکام ہیں. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ ہمیں حدیث کو بھی اسی طرح ساتھ ساتھ رکھنا ہوگا جس طرح قرآن کو رکھتے ہیں. ہاں، قرآن کی تشریح ہے حدیث، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث کی روشنی حاصل کریں گے. دوسرا سوال جو تھا کہ صحابہ کرام کی خدمات کو کہاں تک دیکھنا چاہیے کہاں تک نہیں، تو اس سلسلے میں سب سے سمجھ میں آنے والی موٹی سی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جس طرح تشریح فرمائی عملی زندگی میں. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں قرآن پڑھا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور کی زندگی قرآن کی تشریح تھی. تو حضور کی زندگی جو تشریح کے طور پر قرآن کو پیش کرتی ہے، یہ زندگی اور قرآن ان دونوں کو آج ہم جب اتنا دور آ چکے ہیں، 1400 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، ہمیں کیسے یہ ملا؟ ظاہر سی بات ہے یہ اچانک اٹھ کر ہمارے پاس نہیں آ گیا. حضور سے قرآن کو اور حضور کی زندگی اور سنت کو جن لوگوں نے سب سے پہلے لیا وہ وہی تھے صحابہ کرام. انہوں نے اپنے بعد والی نسل کو دیا،
تابعین کو، انہوں نے اپنے بعد کی نسل کو دیا، تبع تابعین کو، اس طرح سلسلہ وار ہم تک آیا ہے. تو اس پورے سلسلے کی سب سے پہلی کڑی صحابہ کرام کی کڑی ہے. اگر پہلی کڑی کو بیچ سے ہم کاٹ دیں یا اس کی اہمیت گھٹا دیں تو یہ پورا اسلام کا سلسلہ ہی ٹھپ ہو جائے گا. یعنی قرآن کا مستند ہونا بھی محل نظر قابل غور بن جائے گا، اس لیے کہ قرآن تو ہم تک نہیں آیا، اللہ نے ہمارے پاس نہیں گرا کر بھیجا ہے. تو صحابہ کرام کو عادل سمجھنا، صحابہ کرام کو مستند ماننا، تمام صحابہ کرام کو برحق ماننا، تمام صحابہ کرام کی خدمات کا اعتراف کرنا، تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنا، ان کی عظمت کرنا، اور تمام صحابہ کرام کے اقوال، ان کے اعمال، ان کی رائیوں اور فتووں کو بھی دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے بڑی ہی امانت داری کے ساتھ ہر چیز کو نقل کیا. انہوں نے نہ صرف قرآن کے آیات کے ایک ایک لفظ کو نقل کیا، بلکہ انہوں نے حضور کی حدیث کو اس طرح نقل کیا کہ اگر حضور نے فرمایا تھا ایک بات اور اس کے لیے دو لفظ ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی بتایا کہ حضور نے اس بات کو یوں کہا اور یوں کہا. اگر حضور نے کوئی بات کہتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا تو صحابہ نے یہ بھی بتایا کہ حضور نے بات کہتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا. اگر حضور نے کسی غصے کے انداز میں کوئی بات کی تو اس کو بھی نقل کیا. بڑی ہی احتیاط کے ساتھ اور بڑی ہی باریک بینی کے ساتھ، بڑی ہی امانت داری کے ساتھ انہوں نے ہر چیز کو نقل کیا. اپنی رائے کو انہوں نے حدیث میں قرآن میں نہیں ملایا. جہاں پہ اپنی رائے بیان کی وہاں پہ یہ بتا دیا کہ یہ ہماری رائے ہے. حدیث کو انہوں نے اگر اپنے الفاظ میں بیان کیا تو اس کو بھی بتایا، ورنہ انہوں نے کوشش کی کہ حدیث کی باتوں کو بھی، حضور کی باتوں کو بھی انہی کے الفاظ میں حرف بحرف نقل کریں. تو صحابہ کرام کے بغیر ہم اسلام کو پر اعتماد بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم پر میری سنت کی اتباع ضروری ہے، اور وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین ہدایت یافتہ اور صحیح راستے پہ چلنے والے خلفاء، ان کی سنت کی اتباع بھی تم پر ضروری ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے ساتھیوں کے بارے میں، میرے بعد میرے ساتھیوں کو نشانہ نہ بنانا، الزام مت ڈالنا ان پر، کوئی بات بری ان سے نہ کہنا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے نفرت رکھے گا اور بغض رکھے گا وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ مجھ سے بغض رکھ رہا ہے. اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مجھ سے بغض رکھے گا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا، اللہ سے دشمنی مول لے لی، اس کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے. تو یہ صحابہ کرام کا مقام ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تمام کے تمام ستاروں کی مانند ہیں، جس طرح آسمان کے ستارے جگمگاتے رہتے ہیں، تم ان میں سے جس کو بھی پکڑ لو گے، جس کے بھی پیچھے چل پڑو گے، ہدایت پالو گے. تو صحابہ کرام نے حضور کی زندگی کو، اس کے مختلف نمونوں کو، اس کے مختلف پہلوؤں کو نقل کیا اور ہم تک پہنچایا ہے. ہمیں قرآن کریم پر اعتماد رکھنے کے لیے، ہمیں سیرت اور سنت اور حدیث پر اعتماد باقی رکھنے کے لیے، ہمیں اسلام کے تمام بنیادی سرمایہ پر اعتماد کو باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلی